اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ کتاب جو ہے وہ اس کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. بعض اوقات ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو اپنے مصنفین سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب فلاں کی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی کتاب ہوتی نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی. مثلا یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے شرح السنہ، اور لکھا ہے کہ تصنیف جو ہے یہ بربہاری کی ہے. ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری جو ہے یہ ایک امام حنابلہ میں سے بڑے امام گزرے ہیں. 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. بڑے اچھے امام میں سے گزرے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک منسوب ہے کتاب شرح السنہ بربہاری کی. تو اب ہم نے اس کی تحقیق کی ہے اس کتاب کی، تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بربہاری سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ امام بربہاری سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ کتاب یہ الحدیث رسالہ نمبر 2 جو ہے جو آ رہا ہے، اس کے صفحہ نمبر 26 پر، اور 26 سے لے کر 28 صفحے 3 صفحوں پر میں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت نہیں ہے. بربہاری سے اس کتاب کا جو راوی ہے، بلکہ یہ جو ہے اس پر بحث ہوئی ہے صفحہ نمبر 25 سے لے کر 28 تک. تو میں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بربہاری حنابلہ کے بڑے اماموں میں سے تھے، اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں شیخ الحنابلہ القدوۃ الامام الفقیہ کان قوالا بالحق داعیا الی الاثر لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. لیکن شرح سنہ کے نام سے جو کتاب مطبوع ہے وہ امام بربہاری سے ثابت نہیں ہے. یہ جس قلمی نسخے سے چھاپی گئی ہے، شائع کی گئی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کو غلام خلیل کہتے ہیں، یہ کذاب تھا. اور شیخ خالد الردادی حفظہ اللہ مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں جن سے میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی. یہ بھی حنابلہ میں اور سلفی حنابلہ میں بڑے نیک اور اچھے جو ہے شیخ ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے. تو انہوں نے جو اس کتاب کے بارے میں شبہات جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ثابت ہے بربہاری سے، ان تمام شبہات کا میں نے جواب دیا ہے اور اپنے جو ہے اس مضمون میں 6 دلیلیں میں نے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت ہی نہیں. تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آدمی اگر کوئی کتاب جو ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے تو اس کتاب کا اس کے مصنف سے ثابت ہونا ضروری ہے.